بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دولت عباسیہ کا حکمران ابو جعفر منصور زبردستی حکومت پر قابض ہو گیا تھا۔ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اور عوامی مخالفت سے بچنے کے لیے اس نے اپنے وقت کے 3 معتبر ترین علماء کو اپنے پاس بلایا تاکہ ان کی حمایت حاصل کرے، اور عوام جو ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ مانتے ہیں، ان بزرگوں کے کہنے پر ابو جعفر کی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ جن ہستیوں کی طاق میں ابو جعفر تھا وہ نہ صرف اس زمانے کی بلکہ آج کے دور کی بھی عظیم ترین ہستیاں تھیں۔ ان میں سے ایک حضرت امام مالک اور ایک ابن ابی ذئب اور ایک امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تھے۔ تو ابو جعفر نے انہیں اپنے پاس بلوایا اور ان سے سوال کیا کہ بتائیے، میں حکومت کا اہل ہوں کہ نہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے ذو معنیین جواب دیا۔ فرمایا کہ اگر اہل نہ ہوتے تو تخت کس طرح ملتا؟ پھر یہی سوال ابو جعفر نے ابن ابی ذئب سے کیا تو انہوں نے فرمایا، جو شخص خود اقتدار پر قابض ہو جائے وہ پرہیزگاری سے محروم ہوتا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی حق پر نہیں، اس لیے توفیق الہی آپ کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ نے اپنے اعمال اچھے رکھے اور رب العزت سے ڈرتے رہے تو شاید اس جگہ کے اہل ہو جائیں، ورنہ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ حکومت اور اقتدار سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ذئب کی باتیں سن کر میں نے اور مالک نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ ہم نے سوچا ابھی اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور اس خون ناحق کے چھینٹے ہم پر بھی پڑیں گے۔ منصور کچھ اور ہی سوچ میں بیٹھا تھا، اس لیے اس وقت وہ ابن ابی ذئب کی بات پی گیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف پلٹا اور پوچھا، جناب آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو رائے کی آزادی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کا تو کہنا یہ تھا کہ جو عدالت دباؤ میں آ کر جھوٹا فیصلہ کر دے اس کا احترام واجب نہیں۔ تو لہٰذا جب بات ان تک آئی تو انہوں نے کہا، ابو جعفر، سچائی کو ڈھونڈنے والا اور سیدھے رستے پر چلنے کی خواہش رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو قابو رکھتا ہے۔ آپ ذرا اپنا دل ٹٹول کر دیکھیں کہ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ 2 ٹوک بات سننے کے لیے یا ہماری زبانوں سے وہ کہلوانے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں، تاکہ دنیا میں یہ شور مچ جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ اگر سچ پوچھیے تو 2 عالمان حق بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ منصور نے تینوں بزرگوں کی بات سنی اور انہیں جانے دیا۔ تینوں بزرگ جب منصور کے دربار سے چلے گئے تو اس نے 3 بورے اپنے وزیر ربیع بن یونس کو دے کر ان کے پیچھے بھیج دیا اور کہا کہ امام مالک اگر میرا ہدیہ لے لیں تو انہیں چھوڑ دینا، اور ابن ابی ذئب یا ابو حنیفہ میں سے کوئی ہدیہ لے لے تو ان کی گردن اڑا دینا۔ وزیر امام مالک رحمہ اللہ کے پاس عطیہ لے کر آیا تو آپ نے بڑی بیزاری سے کہا، جو بھی لائے ہو یہیں چھوڑ جاؤ۔ وہ اس عطیہ کو بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ ابن ابی ذئب کے پاس جب ربیع پہنچا تو جواب ملا کہ میں تو بیت المال سے یوں کچھ لینا اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا اور نہ ہی منصور کے لیے حلال سمجھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جب وہ پہنچا تو انہوں نے تو 2 ٹوک بات کہہ دی۔ فرمایا، ربیع، تم میری گردن بھی اڑا دو تو میں اس عطیہ کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ ربیع بن یونس نے واپس لوٹ کر اپنے آقا کو جب تفصیل سنائی تو منصور نے بڑی حسرت سے کہا کہ افسوس، ان کی بے نیازی نے انہیں بچا لیا۔ اچھے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔